امیر المومنین کا آخری نبی کے ساتھ پھر زمین پر اترنا. جب بھی ہم امیر المومنین کے ساتھ وجہ اللہ کہتے ہیں، ید اللہ کہتے ہیں، لسان اللہ کہتے ہیں، تو کچھ احباب کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ شرک ہو رہا ہے. تو امیر المومنین کے فضائل سن کے اگر اس کسی کا عقیدہ توحید خطرے میں جاتا ہے تو وہ فضائل نہ گھٹائے، اپنا عقیدہ بہتر کرے. وہ یہ نہ کہے کہ فضائل علی کو گھٹائیں، اس سے التماس ہے اپنا عقیدہ تھوڑا بہتر کرے. اتنا کمزور تھا اس کا توحید پہ عقیدہ کہ میں نے علی پڑھا اور اسے اللہ لگنا شروع ہو گیا. لہذا وہ اپنے عقائد کو بہتر کرے. توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے علی کے فضائل سے. آپ کو بسم اللہ، آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. توحید کو علی سے کوئی خطرہ نہیں. شعرا تشریف فرمایا، میں لفظ کہنے لگا ہوں، توحید اس وقت تک محفوظ ہے جب تک علی کی پیشانی پہ سجدے کا نشان موجود ہے. مولا حسین عزت ہے. آپ کو توحید کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ اللہ اور علی کے درمیان رہنے دیجیے. یہ وجہ اللہ ہیں، یہ لسان اللہ ہیں، یہ ید اللہ ہیں، یہ عین اللہ ہیں، یہ اذن اللہ ہیں. اگر آپ کو یہ الفاظ سن کے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے اس منبر کے ذریعے جو احباب بیٹھے ہیں ان کے عقیدوں پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس مجلس کو بہت جگہوں پہ، ان جشن کو، ان مجالس کو بہت سنا جاتا ہے. تو میں اس حوالے سے آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی اور سے مخاطب ہو کے جملہ کہنے لگا. جب میں یہ کہوں نا کہ آپ سے، تو آپ مراد نہیں ہے. میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہیں آپ کی خبر پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں علی کے نام کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تو مجھے صرف ایک بات کا جواب لے جی، بہترین اور بڑے اختصار کے ساتھ آج کے بعد اس سوال کی امام بارگاہ میں قبر بنا دیتے ہیں کہ آج کے بعد یہ سوال ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے کہ علی کے ساتھ وجہ اللہ نہیں، عین اللہ نہیں، لسان اللہ نہیں کہنا چاہیے. مجھے وہ بتائے کہ کیا بدن افضل ہوتا ہے یا روح افضل ہوتی ہے؟ جو ہاتھ اٹھ چکا ہے سیدہ، اس ہاتھ کو اپنا حق ہے. بدن افضل ہوتا ہے یا روح افضل ہوتی ہے؟ چہرہ افضل ہوتا ہے یا روح افضل ہوتی ہے؟ ہاتھ افضل ہوتا ہے یا روح افضل ہوتی ہے؟ اگر روح افضل ہوتی ڈوب کے مر جا. عیسیٰ کو روح اللہ مان لیتا ہے، علی کو وجہ اللہ کیوں نہیں مانتا؟ اگر حضرت عیسیٰ کو روح اللہ مان سکتے ہو، اگر عیسیٰ روح اللہ ہے تو مجھے بتاؤ عیسیٰ علی کا مولا ہے یا علی عیسیٰ کا مولا ہے؟ جس کے آخری بیٹے کا مقتدی روح اللہ ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ اسے وجہ اللہ کہا جائے. تو لہٰذا میرے مولا کا میں نے لفظ کہا تھا. دوسرا جملہ میں نے کہا تھا کہ امیر المومنین کا آخری نبی کے ساتھ پھر زمین پر اترنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 13 رجب کو ہی پہلی بار زمین پہ آئے؟ اگر علی 13 رجب کو پہلی بار زمین پہ آئے ہیں تو نوح کا سفینہ پار کس نے کروایا تھا؟ ابراہیم کو نارے نمرود سے کس نے بچایا؟ میرے پاس رسول کی حدیث بطور ریفرنس موجود ہے. رسول نے فرمایا، علی تو نے ہر نبی کی مدد چھپ کے کی، میری ظاہراً کی. تو اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کا آخری نبی کے ساتھ زمین پر اترنا. اور یہاں پر بھی آ کے کچھ چیزیں جنم لے لیتی ہیں جب جشن کی راتیں آتی ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ ظہور کہا جائے، مولود کہا جائے، نزول کہا جائے. تو اس میں بحث سوشل میڈیا پہ بڑی ہونی شروع ہو جاتی، نہیں ولادت ہونی چاہیے یا نزول ہونا چاہیے. ان میں سے ایک لفظ بھی ان کے ساتھ جچتا ہی نہیں. بالکل پیور خالص عقیدہ پڑھنے لگا. ہمارے ہاں اردو میں الفاظ کی کمی ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا. بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ بسم اللہ. واجب الاحترام قابل صد احترام حضرت مولانا قبلہ محمد عاصم ولایتی صاحب
زینت محفل ہوئے اور ان کا آنا باعث برکت ہوا ہمارے لیے. یہ لفظ ولادت کیونکہ ہمارے ہاں حسین بھائی ہمارے پاس اردو میں الفاظ کی کمی ہے. خدا کی قسم کوئی بھی ایک لفظ ان کے شایا نشان بہت عقیدے کی جس نے بہت پرواز کی اس نے کہا نہیں نازل ہوتے ہیں. نزول ہوتا ہے بلندی سے پستی کی طرف آنا. پستی ان کے نام کے ساتھ جچتی ہی نہیں. میں نے بڑا سوچا کہ منبر پہ کیا کہا جائے, کیا دلیل دی جائے. پھر ایک جملہ جو عطا ہوا وہ میں دینے لگا اسے. چاہیے مجھے ولادت کہیں, ظہور کہیں, نزول کہیں, آمد کہیں, اترنا کہیں, کیا کہیں, تو پھر ایک ہی جملہ عطا ہوا ہے. جب یہ مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن بخشیں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں. یہ 13 رجب آئے نہیں, 13 رجب ہمیں نظر آئے. اگر یہ 13 رجب کو آئے تو رجب تو چاند کی تاریخ ہے. چاند نہ تھا اور یہ تھے. مہینے بنتے ہیں سال سے, سال بنتے ہیں سورج سے, سورج نہ تھا اور یہ تھے. تو پھر یہ 3 شعبان, 13 رجب, 15 رمضان, 17 ربیع الاول یہ ہمیں بتانے کے لیے یہ موجود تھے, ہمیشہ سے تھے, ہیں, ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ تھا, ہے, ہونا یہ ساری زمانے کی قسمیں ہیں. ماضی, حال, مستقبل, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر یہ ساری زمانے کی قسمیں ہیں. یہ زمانے میں ہے ہی نہیں. مجھے آخری بندے سے دعا چاہیے, اگر یہ زمانے میں ہوتے, یہ امام زمانہ نہ ہوتے, اگر یہ زمانے سے ہوتے, اگر یہ زمانے سے ہوتے تو یہ امام زمانہ نہ ہوتے. امام جماعت آگے رکنے, یہ ہے زمانے کے امام. زمانہ ان کے پیچھے ہے. یہ زمانے سے ہے ہی نہیں. جب یہ زمانے سے ہے ہی نہیں تو پھر تھے, ہے, رہے کیوں؟ کب سے ہیں, کب تک ہیں, یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. بس انہوں نے کہا کہ 13 کو یہ انہوں نے ہمیں اذن بخشا تو ہم نے اسی تاریخ کو لے لیا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقیدتاً ٹھیک ہوتی ہیں, نتیجتاً غلط ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو پڑھنے والا جو بیان کرتا ہے وہ عقیدتاً غلط کر رہا ہوتا. نہیں, عقیدہ اس کا ٹھیک ہوتا ہے, نتیجہ ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ غلط العام ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں جب ہم مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاں ہر پڑھنے والا کہتا ہے کہ مولا علی کی 13 رجب کو فضیلت یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ وہ کعبہ میں آئے. کیا یہ علی کا فضائل ہے؟ کعبہ میں آنا علی کا فضائل نہیں. علی کا کعبے میں آنا کعبے کا فضائل ہے. اگر کعبے میں آنے سے علی علی ہوئے تو پھر تو ہے یہ علی کا فضائل. اور اگر کعبے میں اترنے, علی کے اترنے کی وجہ سے کعبہ قبلہ ہوا, علی نے کعبہ کو قبلہ کیا ہے. علی کعبہ کو قبلہ کرتا ہے. میں نے کعبہ کہہ کے بہت بڑی بات کی ہے, علی تو تیرے میرے جیسوں کو بھی قبلہ کر دیتا ہے. کعبہ تو بہت دور کی بات ہے, علی تو ہم جیسوں کو قبلہ کر دیتا ہے. قبلہ تشریف لائیں, قبلہ آئیں, قبلہ آئیں. آپ ہر کسی کو آپ بھی قبلہ نہ کہا کریں. قبلہ کہتے اسے ہیں جہاں علی رہتا ہو. جہاں علی نہ ہو وہاں کون سا قبلہ؟ بتکدہ تو ہو سکتا ہے, صنم خانہ تو ہو سکتا ہے, زچا خانہ تو ہو سکتا ہے, قبلہ نہیں ہوگا. قبلہ وہ ہوگا جہاں علی رہتا ہو. یہ فضیلت علی نہیں, یہ فضائل علی کے باب میں آئے گا نہیں. خانہ کعبہ میں آنا یہ فضائل علی کا باب نہیں ہے, یہ فضائل کعبہ کا باب.
یہ تو علی کی مہربانی ہے کہ وہ کعبہ میں آ گئے. ہائے ہائے، یہ علی کی مہربانی ہے وہ کعبہ میں آ گئے، ورنہ جہاں علی آتا وہی کعبہ ہوتا. یہ تو مہربانی ہے علی کی ماں کی کہ وہ عمران منزل سے نکل کے رحمان منزل میں آ گئے. یہ تو مہربانی ہے علی کی ماں کی جابر بھائی کہ وہ عمران کے گھر سے نکلی رحمان کے گھر میں. یہ فضیلت امیر المومنین نہیں ہے، غلط العام چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں. مولا علی کا گھر مسجد میں تھا، یہ بڑی مشہور غلط بات، بڑی مشہور غلط بات. مولا علی کا گھر مسجد میں، مولا علی کا گھر مسجد میں، مولا علی کا گھر مسجد میں ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات ہے؟ یہ جان بوجھ کے مشہور کی گئی کہ یہ بات کہیں گے نا تو معاملہ برابر رہے گا. علی کا گھر مسجد میں تھا، اوکے کون سی بات ہے، ہمارے مولوی کا حجرہ بھی تو مسجد میں. مولا علی کا گھر مسجد میں نہیں تھا، مسجد علی کے گھر میں تھا. مسجد نے علی کو حجرہ نہیں دیا تھا، علی نے اپنا صحن اللہ کے گھر کو دیا تھا. علی نے اپنے گھر کا صحن اللہ کے گھر کو دیا تھا، اللہ کے گھر نے اپنا کمرہ علی کو نہیں دیا تھا. علی نے اپنے گھر کا صحن اللہ کے گھر کو دیا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ ہر کسی کا دروازہ بند ہوا تھا، علی کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا، کیونکہ مالکوں کے دروازے بند نہیں ہوتے، آنے والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو علی کا گھر مسجد میں نہیں بلکہ مسجد علی کے گھر کے اندر تھی. اس کا مطلب اللہ کا گھر وہی تھا جہاں علی رہتا تھا، اللہ کا گھر وہی ہوتا ہے جہاں علی رہتا ہو. پھر آج کے بعد یہ نہ کہنا صرف علی اللہ کے گھر میں آیا، حسن بھی اللہ کے گھر میں آیا، حسین بھی اللہ کے گھر میں آیا، عباس بھی اللہ کے گھر میں آیا. یہ سارے اللہ کے گھر میں آئے. انہی کا گھر تو اللہ کا گھر ہے. اور جائیں جا کے تاریخوں سے پوچھئے گا، مولا علی کے گھر کا وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا، مسجد کی دیوار میں نہیں کھلتا تھا، مسجد کے محراب میں کھلتا تھا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا، مولا امیر المومنین کا گھر کا دروازہ جو مسجد کے اندر تھا وہ مسجد کی دیواروں میں نہیں تھا، محراب میں تھا. محراب ہوتی ہے نماز پڑھانے والے کے رکنے کی، کھڑے ہونے کی جگہ. محراب کا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف. کہاں چلے گئے وہ بندے جو جشن سننے کے لیے آئے تھے؟ محراب کا رخ ہوتا ہے، ڈائریکشن جو محراب کی ہے وہ قبلہ کی طرف. محراب علی کا گھر، پھر قبلہ. رسول محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے اور صحابی پڑھتے تھے. صحابی سر رکھتے تھے نبی کے قدموں پہ، نبی کا سر ہوتا تھا محراب میں. محراب کھلتی تھی علی کے گھر میں، پھر سامنے آتا تھا قبلہ. تو مصطفیٰ کی نماز میں بھی درمیان میں پہلے علی آتا ہے. تو یہ فضائل کعبہ ہے کہ امیر المومنین کی ماں نے کعبہ ہی کو منتخب کیا اور اسے قبلہ کر دیا. کعبہ کا علی سے رشتہ بڑا پرانا ہے کیونکہ علی مالک کعبہ ہے. بس وقت کے دامن میں بالکل بھی وسعت نہیں، بڑی جلدی سے میں یہ صرف اتنا ہی راز سے پردہ اٹھاؤں گا کہ آخر علی کی ماں کعبہ ہی میں کیوں آئی. حضرت عباس ابن عبد المطلب کی روایت ہے، شہزادی فاطمہ بنت اسد کے خانہ کعبہ کی طرف آنے کی جو روایت ہمارے تام پہنچی ہے، اس کا معتبر ترین راوی جو ہے وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب ہے. انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. اس کے بعد مختلف راویوں نے یہ روایت لی ہے، مختلف اور بھی راوی ہیں جنہوں نے یہ روایت کی، لیکن شیعہ سنی تاریخیں کہتی ہیں جو مستند ترین راوی ہے جس کی روایت کو بغیر کسی شرط کے وصول کیا جا سکتا ہے وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب جو مولا علی اور رسول اکرم کے چچا ہیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ اس رات میں اور مکہ کے 40 لوگ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے تھے. 13ویں کا چاند تھا.
اور چاند 13ویں ہی میں مکمل ہوتا ہے، 14ویں میں آ کے گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ 13ویں کا چاند، ذہن میں ذرا نقشہ بنائیے گا یہ بی بی کا آنا، 13ویں کا مکمل چاند۔ اب ذرا مکہ کا جغرافیہ ذہن میں رکھیے گا کہ مکہ میں جب چاند آتا تھا اور بالکل نصف شب میں پہنچتا تھا تو یہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آ جاتا تھا۔ رات بالکل نصف شب اور چاند مکمل اور بالکل بیت اللہ کے اوپر۔ اور جب مکہ میں چاند، کیونکہ بڑی بڑی عمارتیں بلڈنگیں تو تھی نہیں کہ وہ چاند کی چاندنی کو روکتی، جب چاند روشن ہو کے مکہ میں چمکتا تھا تو مکہ میں پہاڑ اور ریت تھی۔ پہاڑ اس چاند کی چاندنی کی وجہ سے پہاڑوں سے پتھروں سے بھی روشنی نکلتی، جب چاند اپنی پوری روشنی ان پہاڑوں پہ ڈالتا تھا تو پہاڑ بھی آگے سے روشنی کو ظاہر کرتے تھے، ریت کے ذرے آگ کی طرح چمکنا شروع ہو جاتے تھے۔ یوں خدا نے یہ چاند کو ایسا بہترین لائٹ کا بندوبست کیا کہ بیت اللہ کے بالکل اوپر چاند پہنچ گیا، مکہ پورا جگمگانا شروع ہو گیا، اور 40 لوگ، 40 نہ 39 نہ 41، 40 لوگوں نے علی کی ماں کو آتے ہوئے دیکھا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام ابھی بعد میں آئے گا۔ جب اسلام بعد میں آئے گا پھر اسلام اپنا نصاب دے گا، پھر اپنا آئین بنائے گا، اس قانون میں ہوگا کہ شہادت کے لیے 40 لوگ چاہیے۔ یہ 40 لوگوں کی گواہی کا، یہ نصاب شہادت ابھی نہیں آیا۔ 40 لوگوں نے دیکھا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ ابو طالب کے گھر سے ایک سایہ نکلا۔ میں بالکل وہی روایت پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں ہے، انہوں نے یہاں مستور کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک سایہ دیکھا جو اتنی تیزی سے ہمارے قریب سے گزر گیا کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکے کہ جانے والا کون ہے۔ ابھی ان 40 لوگوں نے ایک دوسرے کو حیرت میں دیکھا، یہ سایہ کس طرح کا، یا وہ سایہ چلتا ہوا رکن یمانی کے قریب رکا، رکن یمانی کے قریب رکا۔ یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ 40 لوگوں نے اپنے سروں کو اٹھایا اور دیکھا یہ کون ہے جو رکن یمانی کے قریب گیا، یا رکن یمانی کے قریب جا کے اس سائے سے ایک ہاتھ برآمد ہوا۔ وہ ہاتھ رکن یمانی پہ یوں رکھا، یا دیوار کعبہ پھٹی۔ لفظ تاریخ کا ہے، شعرا تشریف فرما ہے، ذرا بہترین جملہ دیکھیے گا۔ یہ جملہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کا ہے، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب اس دور کے بہت بڑے شاعر تھے۔ شاعری ہاشمیوں کے گھر سے چلی ہے۔ حشام نے اپنے دربار میں کھڑے ہو کے امام وقت سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ فرمایا ہم نثر میں فدق کا خطبہ پڑھاتے ہیں، نظم میں دیوان ابو طالب پڑھاتے ہیں۔ تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کتنا خوبصورت یہاں پر لفظ استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہی وہ سائے نے یوں دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا، دیوار پھٹی۔ وہ مستور نے کعبہ کے اندر ایسے پاؤں رکھا جیسے شاہ سوار رکاب پہ پاؤں رکھتا، جیسے کوئی شاہ سوار رکاب میں پاؤں۔ بی بی کعبہ میں گئی نہیں، کعبہ میں سوار ہوئی۔ یوں ہی یہ شہزادی کعبہ کے اندر گئی اور دیوار دوبارہ مل گئی۔ بی بی چلی گئی کعبہ کے اندر۔ اب میں نے یہاں سے جشن شروع کیا تھا کہ یہ فضائل کعبہ ہے۔ آخر علی کی ماں کے پاس جو گھر تھا وہ بہت معتبر گھر تھا۔ یہ مکہ کا اتنا متبرک ترین گھر تھا کہ اسلام کی پہلی دعوت کعبہ کی بجائے اس گھر میں ہوئی تھی۔ یہ جو دعوت ذوالعشیرہ ہے یہ مکہ میں ہوئی تھی، لیکن اسی گھر میں ہوئی تھی جہاں سے بی بی نکلی۔ تو جب وہ گھر اتنا متبرک تھا، وہ گھر اتنا عزت والا تھا، وہ گھر اتنا قابل احترام تھا، تو پھر اس گھر کو چھوڑ کے یہاں کیوں آئی؟ اور جہاں آئی ہے یہ اس وقت قبلہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت لوگ بیت المقدس کی طرف، رسول بیت المقدس کی طرف، لوگ تو مسلمان نہیں تھے، بیت المقدس کی طرف نہیں۔ لہٰذا یہ گتھی سلجھنے والی کہ آخر یہ راز کیا تھا کہ بی بی کے پاس اتنا عزت والا گھر ہونے کے باوجود بی بی کعبہ ہی میں کیوں آئی؟ اور دوسری غلط فہمی جو کہا جاتا ہے کہ بت خانہ تھا، بت کعبہ کے اندر نہیں تھے،
باہر والے دیواروں پہ. شہزادی خانہ کعبہ ہی میں کیوں آئی؟ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے، یہ کعبہ جو ہے یہ زمین کا سینٹر ہے، یہ مرکز ہے. اسے حضرت ابراہیم نے بنایا نہیں، حضرت ابراہیم نے صرف اس کی دیواروں کو اٹھایا ہے. بنیادیں پہلے سے تھیں، فاؤنڈیشن پہلے سے موجود تھی، نییں تھیں، دیواریں ابراہیم نے اٹھائی. اس خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت آدم کو جب زمین پہ اتارا گیا تو حضرت آدم نے زمین جب خدا نے بنائی، مولا علی کا نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ پڑھ لیجئے گا کہ مولا نے فرمایا یہ زمینیں اور آسمان کیسے بنے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو ایک مادہ تھا، قدرت کی نادیدہ نگاہوں نے اس مادے کو دیکھا. یہ جملہ میرا نہیں ہے، مولا علی کا ہے. کاش کوئی ایک بندہ ہوتا جو نادیدہ نگاہوں کو سمجھ لیتا. نہ دیکھنے والی نگاہوں نے اس مادے کو دیکھا. وہ مادہ جلالت الہی سے پانی پانی ہو گیا. جب وہ پانی پانی ہو گیا تو وہ پانیوں سے زمینیں بناتا گیا اور اس کے اٹھتے ہوئے بخارات سے آسمان بناتا گیا. زمین پہ جو پہلی بار یہ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ زمین نہیں، یہ بالکل پانی تھا. جب حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا تو حضرت آدم جب زمین پر پہنچے تو یہ بالکل ایک پانی کی تہہ تھی. حضرت آدم نے کہا میرے مالک میں اس پہ چلوں گا کیسے، رکوں گا کیسے؟ خدا نے فرمایا میں تجھے ایک اسم تلاوت کرنے کے لیے دے دوں، اس اسم کو پڑھ اور پانی پہ چل. حضرت آدم نے وہ اسم پڑھا اور پانی پہ پاؤں رکھا اور پانی ٹھہر گیا اور زمین کی شکل اختیار کر. حضرت آدم اس اسم کے ذریعے پانی پہ چلا. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ مولا علی کے فضائل کے باب میں کہ مولا امیر المومنین ایک دفعہ کہ ندی کے کنارے چل رہے تھے، یا اسی ندی کے کنارے ایک راہب آ گیا. اس نے راہبوں والا لباس پہنا ہوا تھا. مولا امیر المومنین کو دیکھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ علی ہے. اس نے ندی میں جا کے پانی پہ پاؤں رکھا اور چلنا شروع کر. چلتے ہوئے جب آدھی ندی گزر گیا تو اس نے کہا کہ وہ جو شخص پیچھے کھڑا ہے وہ یقیناً حیران ہوگا کہ کون ہے جو پانی میں. اس نے یوں مڑ کے دیکھا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اس نے پانی پہ پاؤں رکھا تھا تو کوئی یہاں کھڑا تھا. جو ہی اس نے پیچھے گردن موڑ کے پانی پہ چلتے ہوئے دیکھا تو کوئی نہیں. اس نے کہا ابھی تو یہاں کوئی بشر، کوئی انسان کھڑا تھا جب میں نے پانی پہ پاؤں رکھا تھا. اس نے یوں اپنی گردن کو گھمایا، دیکھا کہ پیچھے کوئی نہیں. جب اس نے ندی کے دوسرے کنارے پہ دیکھا تو علی ادھر کھڑے تھے. یہ پانی پہ چلتا ہوا تیزی سے پہنچا اور پہنچ کے اس نے دیکھا کہ کوئی زمینی رستہ نہیں ہے، بجائے صرف ایک ہی رستہ ہے پانی پہ آنے. دیکھیں کہ لگا تو بھی ادھر سے چل کے آیا ہے. علی فرماتے تو بتا تو پانی پہ کیسے چلا؟ کہنے لگا میں راہب ہوں اور میں نے توراۃ میں اس اسم کو جانتا ہوں جس کے ذریعے سے انسان پانی پہ چلتا ہے. جو بندہ جشن سنے گا سر اٹھانا، میں اس اسم کو جانتا ہوں جس کے ذریعے انسان پانی پہ چلتا ہے. علی فرماتے تو صرف اس اسم کو جانتا ہے، میں وہ مجسم اسم ہوں، وہ جس کو توراۃ میں پڑھا گیا ہے. وہ جسم کی صورت میں اسم میں ہوں، وہ مجسم اسم میں ہوں، وہ جسمانی صورت میں وہ اسم میں ہوں. میں ہی وہ اسم ہوں جس کے ذریعے پانی پہ چلا جاتا ہے. ابھی بھی یقین نہ ہے، مشکل کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، یہیں بیٹھے ہوئے ہر بندے کے فون ہاتھ میں فون ہے، جیب سے فون نکالنا، گوگل پہ چلے جانا. آج بھی دیکھنا خانہ کعبہ کے طواف کرنے والی دعائیں، آج بھی حاجی جب خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں تو پہلے طواف کی پہلی دعا، آج بھی گوگل سے بے شک نکالنا، پہلے طواف کی پہلی دعا ہے اللہم انی اسألک باسمک الذی تمشی علی الماء. میرے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے انسان پانی پہ چلنا شروع کر، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ. جس کے ذریعے انسان پانی پہ چلتا ہے. تو جب حضرت آدم زمین پہ اترے تو حضرت آدم نے پانی پہ پاؤں رکھا اور زمین بن گئی، زمین ٹھہر گئی. خدا نے فرمایا آدم وہاں پر پہنچ، کیونکہ حضرت آدم کو کہیں اتارا تھا، حوا کو کہیں اتارا تھا. جہاں حوا کو اتارا تھا اس جگہ کو آج بھی جدہ کہتے ہیں، جدہ عربی زبان میں کہتے دادی کو. خدا نے فرمایا وہاں پہنچ. جب وہاں پہنچا، کہاں؟ فرمایا جہاں سے میں نے پہلی بار پانی نکالا تھا، جہاں سے زمین وجود میں آئی تھی. مرکز میں پہنچ. حضرت آدم مرکز میں پہنچے اور فرمایا یہ ہے وہ مرکز جو زمین کا مرکز ہے، یہیں پر رک جا، یہیں پر رک کے پہلا سجدہ کر.
حضرت آدم وہ جسے عرش پہ سجدہ کروایا گیا تھا، اس نے عرش پہ ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا. اس نے زمین پہ آ کے جو پہلا سجدہ کیا وہ وہی جگہ ہے جہاں آج کعبہ ہے. خدا نے کہا یہاں سجدہ کر. آدم کے سجدے کی وجہ سے وہ کعبہ نہیں بنا. خدا نے کہا یہاں پہنچ اور یہاں سجدہ کر. میرے مالک یہاں سجدہ کیوں، وہاں کیوں نہیں، یہاں کیوں نہیں، فرمایا یہاں سجدہ کر. یہی وہ راز ہے. آدم یہاں پر ایک خیمہ لگا، حضرت آدم نے خیمہ نصب کر دیا. بڑی لمبی کہانیاں بڑی مختصر کر رہا ہوں جناب. نوح کا دور آیا، خیمہ تھا. نوح کے دور میں طوفان آیا، خیمہ موجود تھا. انبیاء گزرتے گئے، یہی خیمہ موجود رہا. ہر دور کے نبی نے آ کے اس جگہ پہ سجدہ کیا. جب حضرت ابراہیم آئے، خدا نے ابراہیم سے امتحان اور وعدہ لیا. ابراہیم ایک تو کام ہے تیرا تبلیغ، وہ ہے امت کے لیے. ابراہیم وہ تیرا حق ہے کیونکہ تجھے میں نے منصب دیا ہے، تیرا منصبی حق ہے کہ تو انسانوں کو تبلیغ کر. میں تجھے نبی کے علاوہ دو عہدے دینے لگا ہوں، خلیل اور امام. دوست بنا لوں گا تجھے. میں ہر نبی کو دوست نہیں بناتا. بدن کانپتے ہیں نبیوں کو میرے سامنے آتے ہوئے، تھر تھر کانپتے ہیں انبیاء میرے سامنے مصلی پہ آتے ہوئے. جا میں تجھے اتنا اعزاز دینے لگا، میں تجھے دوست بناؤں گا، امام بنا دوں گا انسانوں کو. اچھا ابراہیم چل اور سن، نبوت بھی تیری نسل میں رکھ دوں گا. اچھا اور سن، امامت تیری ذریت میں رہے گی. اب قیامت تک کے لیے نبی صرف تیری ہی نسل میں رہیں گے. چل تیرے دونوں بیٹے نبی بنا دوں گا. چل ابراہیم ایک اور احسان سن لے، درود بھی تجھ پہ پڑھ دوں گا. قیامت تک کے لیے آدم پہ، نوح پہ، ادریس پہ درود نہیں ہوگا، درود پہ تجھ پہ، تیری آل پہ. ابراہیم نے کہا اتنے احسان کس بات پہ؟ خلت، امامت، ذریت میں نبوت، بیٹوں کو نبی بنا رہا ہے، درود مجھ پہ پڑھ رہا ہے، سب کچھ مجھ سے کیوں کروا رہا ہے؟ صرف تبلیغ کے لیے. فرمایا نہ تبلیغ چھوڑ، ایک کام کر. میرے مالک وہ کیا کام کروں؟ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے، تم دونوں باپ بیٹا ایک وعدہ کرو، وعدہ کرو، وعدہ. جاؤ جا کے قبلہ تشریف فرمائے. شریعت محمدی میں دیکھو کہ شریعت محمد میں عہد توڑنے کا کفارہ کیا. وعدہ کرو تو وعدہ توڑنا، بات سمجھتے ہیں کہ وعدہ بس ٹھیک ہے کیا تھا تو بس ٹوٹ گیا، نہیں. مذہب جعفریہ میں وعدہ توڑنے کا کفارہ ہے. آپ وعدہ کریں تو پھر اگر عہد توڑا تو عہد توڑنے کا آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. جہاں امت پہ عہد توڑنے کا کفارہ ہے، وہاں نبی پہ کیا ہوگا؟ میں نے آیت قرآن پڑھی ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے، دونوں وعدہ کرو، اتنے انعام بغیر کسی شرط کے تمہیں دے دوں گا. ایک وعدہ کرو. میرے مالک حکم کر، وعدہ کس چیز کا؟ تو حکم کرے گا. فرمایا نہیں، وعدہ کرو. کیا وعدہ؟ ان طہر بیتی، تم دونوں نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے. میں تو جشن کے اختتام پہ آ گیا. ان طہر بیتی، تم دونوں نے میرے گھر کو، بیتی میرا گھر. علماء تشریف فرما ہے قبلہ ظفر عباس مولانا، ہمارے بڑے بزرگ، میرے بہت پرانے مہربان تشریف فرما ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عربی زبان میں ہر گھر کو بیت نہیں کہتے. ایک گھر بنایا، اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور کوئی بھی وہاں پر جا کے نہیں رہا اور وہ خالی ہے، اسے عربی زبان میں بیت نہیں، اسے دار کہیں گے. جہاں جا کے مالک کم از کم 3 دن رہے اسے بیت کہتے ہیں. جتنے سن رہے ہیں مجھے صرف اتنے ہی چاہیے، باقی بولو بولو سخی لال کے اندر میں میرے ساتھ ملنا. روایتی جشن پڑھنا ہوتا تو بڑا میٹر تھا میرے پاس، یہیں سے بی بی کا آنا پڑتا، رسول کی لوری پڑتا، پیچھے تک بولو بولو سخی لال، ہاتھ کھڑے یا علی مدد. لیکن صرف اور صرف جا رہا ہوں کہ جشن کا کوئی نہ کوئی تحفہ تو ایک دوسرے کو ہدیہ کرے. بیت اس گھر کو کہتے ہیں جہاں مالک کم از کم 3 دن رہے. خدا نے کہا طہر بیتی، میرے گھر کو. یہ لفظ اللہ نے کسی نبی کے ساتھ پہلی بار استعمال کیا، میرے گھر کو، بیتی. تو آئے گا
یہ تیرا گھر ہے؟ ہاں یہ میرا گھر ہے۔ اٹھاؤ اس کی دیواریں اور طاہر اسے پاک رکھنا، میرے گھر کو تم پاک رکھنا، بیتی میرے گھر کو، بیتی میرے گھر کو۔ بیت میں اور اہل بیت میں بڑا فرق ہوتا ہے، دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا ہوں۔ بیت میں اور اہل بیت میں اتنا فرق ہے کہ جہاں بیت کا لفظ ہے فرمایا طاہر بیتی، تم میرے گھر کو پاک کرو، جب اہل بیت ہے فرمایا یطہرکم تطہیرا، تمہیں میں پاک رکھوں گا۔ بیتی کے لیے دو نبیوں کی ڈیوٹی، اہل بیت کے لیے اللہ کی ڈیوٹی۔ تم میرے گھر کو پاک رکھو۔ قرآن سے جشن ہے، قرآن سے سیدہ فاطمہ بنت اسد کا آنا پڑھنے لگا، طاہر بیتی، تم میرے گھر کو پاک رکھنا، بیتی میرے گھر کو، بیت اندر سے۔ آج بھی جو بیت اللہ ہے یہ خانہ کعبہ کی چار دیواروں کے اندر والی جگہ کو بیت کہتے ہیں، جو باہر ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ مسجد الحرام کی فضیلت اور ہے، بیت اللہ کی فضیلت اور ہے۔ بیت اللہ دیوار کے باہر نہیں شروع ہوگا، دیوار سے اندر شروع ہوگا۔ خدا نے کہا تم نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، حرم کو نہیں، میرے بیت کو، میرے گھر کو تم نے پاک رکھنا ہے۔ لے جی جشن ختم ہونے لگا، میرے گھر کو تم نے پاک رکھنا۔ میں آیت قرآن پڑھ رہا ہوں، تم نے میرے گھر کو پاک رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو آئے گا؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر گھر کو پاک کیوں رکھے؟ فرمایا چار کام کرواؤں گا، للطائفین والعاکفین الراکعین والساجدین۔ میرے گھر کو پاک رکھنا چار چیزوں کے لیے، طواف والوں کے لیے، رکوع والوں کے لیے، سجدے والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے۔ آیت قرآن پڑھی، خدا نے کہا ابراہیم اور اسماعیل نبوت، امامت، خلت، درود میں شامل، اتنے احسان، چار چیزوں کے لیے گھر پاک رکھو، طواف کے لیے، رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، اعتکاف کے لیے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، میں تمہیں علی کی ماں کی عزت سناؤں۔ طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، کعبے کے باہر ہوتا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا باہر سے پاک رکھو، اندر سے پاک رکھو۔ بیتی میرے گھر کو پاک، طواف اندر نہیں باہر ہے، رکوع اندر نہیں باہر ہے، سجدہ اندر نہیں باہر ہے، اعتکاف باہر نہیں اندر ہے۔ اس کا مطلب تین چیزیں اللہ نے اضافی استعمال کی۔ اصل پاک کروایا تھا اعتکاف کے لیے، اسے پاک رکھنا، یہاں اعتکاف ہونا ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں معتکف ہو جانا، مخلوق سے کٹ جانا، اللہ سے جڑ جانا۔ آج بھی بندے مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، گھروں سے ناتا توڑ دیتے ہیں، اللہ سے جوڑ لیتے ہیں، بزنس ختم کر دیتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ جاؤ جا کے علماء سے پوچھنا یہ اعتکاف کا دورانیہ کتنا ہے؟ اہل سنت کہتے کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہونا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو، رکھو میرے سر پہ قرآن۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے گھر کے اندر 3 دن اعتکاف کس نے کیا ہے؟ 13 رجب کو علی کی ماں آئی تھی، 16 رجب کو اللہ کے گھر سے گئی ہے۔ اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت اعتکاف بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی۔ علی کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی، اب بتا اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر سمجھ؟ سارے بولو حیدری۔